بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت ساری جگہوں پر یہ رواج ہے کہ دولہے نے اپنی دلہن کو اس رات سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، بلکہ تصویر بھی نہیں دیکھی ہوتی۔ بس کچھ عورتیں جا کر دلہن دیکھ آتے ہیں اور انہیں کے بیان پر نکاح کر لیا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے کچھ پرلطف بات چیت اور حسب ضرورت اپنی پسند و ناپسند کا بیان ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے سلف صالحین کے بعض واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا واقعہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے تھا، جس وقت تم مجھے غصے میں دیکھنا تو مجھے منا لینا، اور جب تم غصے میں رہو گی تو میں تمہیں منا لوں گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم دونوں میں نباہ مشکل ہو جائے گا۔ غور کیجئے کہ ان مختصر سے کلمات میں کامیاب زندگی گزارنے کا کتنا بہترین نسخہ پیش کیا گیا ہے۔ ازدواجی زندگی میں ایسے حالات بار بار آتے ہیں جب شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی کسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ جب مرد کو غصہ آتا ہے تو جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور کوئی مرد بآسانی اپنی ضد سے نہیں بنتا اور نہ ہی سہولت کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کر کے معاملے کو رفع دفع کرتا ہے۔ لیکن غصے کے معاملے میں ایک طبعی اور فطری اصول یہ ہے کہ فریق مقابل عموماً زیادہ پرسکون ہوتا ہے، یعنی جب شوہر غصے میں ہوگا تو بیوی فطری طور پر سکون ہوگی، اور جب بیوی غصے میں ہوگی تو شوہر فطری طور پر پرسکون ہوگا۔ لہٰذا ایسی حالت میں چاہیے کہ جو پرسکون ہے غصے والے کو منا لے۔ اختلافات سے دور مسرت بھری ازدواجی زندگی کا اس سے اہم اور زرعی نکتہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا واقعہ، قاضی شریح نے ایک بار امام شعبی سے کہا، بنو تمیم کی عورتوں سے نکاح کیجیے، بڑی سمجھدار ہوتی ہیں۔ بطور دلیل یہ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے، ایک بار میں گلی سے گزر رہا تھا، ایک دروازے پر ایک بڑھیا کو دیکھا، اس کے ساتھ نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی بھی کھڑی تھی۔ مجھے پیاس تو نہیں تھی، لیکن پیاسا بن کر ان کے پاس گیا اور پانی مانگا۔ بڑھیا نے پوچھا، آپ کو کون سا مشروب پسند ہے؟ میں نے عرض کیا، جو بھی میسر ہو پیش کر دیجیے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ بیٹی، مسافر کے لیے دودھ لے آؤ۔ جب بیٹی چلی گئی تو میں نے بڑھیا سے پوچھا، یہ لڑکی خالی ہے یا مشغول ہے، یعنی اس کا نکاح ہو گیا ہے یا نہیں؟ اسے کسی نے پیغام نکاح دیا ہے کہ نہیں؟ بڑھیا نے کہا، فلاں ان کے چچا ہیں، ان سے جا کر بات کرو۔ میں نے اس کے چچا سے بات کی تو اس سے حامی بھر لی اور میرا پیغام نکاح اس لڑکی کے لیے منظور کر لیا۔ شریح کہتے ہیں کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ جلد بازی ہو گئی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ بنو تمیم کی عورتیں بڑی سخت دل ہوتی ہیں۔ حسن پر اس قدر جلدی فریفتگی کوئی اچھا کام نہیں ہوا، لیکن پھر میں نے کہا، جو ہوا سو ہوا، اگر وہ ٹھیک ہوئی تو رکھا جائے گا، ورنہ طلاق دے دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکی میرے گھر آئی، میں کمرے میں داخل ہوا اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے لگا۔ جب میں نے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی بھی میرے ساتھ پیچھے صلاۃ پڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا، یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی بڑی شاندار تربیت کی ہے۔ اس گھر میں ایک اجنبی عورت ہوں، آپ کے اخلاق اور آپ کی پسند و ناپسند کا پتہ نہیں، لہٰذا آپ مجھے یہ باتیں بتا دیجئے، آپ اپنی قوم کی کس لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، اور میں بھی اپنی قوم کی کسی لڑکی سے بیاہی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر کا نوشہ اٹل ہے۔ آج آپ میرے مالک ہیں، چاہے تو اچھے انداز میں میرے ساتھ رہیں اور چاہے تو اچھے انداز میں مجھ سے الگ ہو جائیں۔ مجھے یہی بات کہنی تھی، آخر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی طلبگار ہوں۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ اس جگہ تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، مگر میں نے اس کی بات سن کر باقاعدہ تقریر کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ حمد و صلوات کے بعد میں عرض پرتاز ہوا، تم نے بڑی عمدہ بات کہی ہے، اگر تم اپنی بات پر قائم رہی تو یہ تمہاری ایک خوبی ہوگی،
اور اگر اس سے ہٹ جاتی ہو تو یہ گفتگو تمہارے خلاف حجت و دلیل ہوگی۔ مجھے فلاں فلاں چیز پسند ہے اور فلاں فلاں ناپسند ہے، اور ہاں سنو، اگر مجھ میں کوئی نیکی اور بھلائی دیکھنا تو اسے عام کرنا اور لوگوں میں پھیلانا، اور کوئی برائی دیکھنا تو اس کی پردہ پوشی کرنا۔ پھر اس عورت نے دریافت کیا کہ میرے گھر والوں کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے یہاں کتنا اور کس قدر آمد و رفت رکھے؟ قاضی شرعی نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر والے آ کر میرا وقت ضائع کریں اور میری اقتحاط کا سبب بنیں۔ چونکہ آپ قاضی اور مشغول انسان تھے، اس لیے یہ بات فرمائی۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ اپنے محلے کے کن کن گھرانوں سے تعلقات اور آمد و رفت و زیارت کا معاملہ رکھنا پسند کریں گے؟ قاضی شرعی نے اس کی بھی وضاحت کی اور بتایا، فلاں فلاں اچھے لوگ ہیں اور فلاں فلاں ٹھیک نہیں۔ قاضی شرعی بتاتے ہیں، پھر بقیہ رات بڑی ہی حسین گزری اور اس کے بعد کی زندگی تو اور ہی خوبصورت اور پر لطف گزری۔